بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا پاک نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ یقین، امید، دعا، محبت کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم پاور پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان انشا محمد یاسین۔ پروگرام اپنی تلاش کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئی ہوں۔ آج پروگرام اپنی تلاش کا ٹاپک ہے انسانی خواہشات اور زندگی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے انسانی خواہشات پر، لیکن اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ جیسا کہ ہر انسان کے اندر خواہشات کا جنم لینا ایک فطری عمل ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ بنی نوع انسان کی خواہشات اس کے ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر میں اترنے تک جاری رہتی ہیں۔ دنیا کی رونقیں اور رنگینیاں دیکھنے کے بعد انسان کا اپنے اندر خواہشات کا سمندر لیے پھرنا ایک عام سی بات ہے۔ اس کی خواہشات عمر کے ہر حصے میں مختلف ہوتی ہیں۔ وہ اپنا بچپن اس چاہ میں گزارتا ہے کہ وہ جلد بڑا ہوگا اور اپنے بڑے بھائیوں کی طرح وہ سب کچھ کرے گا جو وہ کرتے ہیں، یا پھر اپنے پیرنٹ کی طرح، جو بھی جس کا جو آئیڈیل ہے اس کے مطابق وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو کے اس کے مطابق جیسے یہ کام کرتا ہے سیم ایز اٹ از ایسے کروں گا۔ اسی بات کا انتظار کرتے کرتے وہ اپنی جوانی میں پہنچ جاتا ہے، اور عمر اس حصے میں پہنچنے کے بعد اس کی تمناؤں کا جال مزید پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، عزت ہو، شہرت ہو، روب دبدبہ اور سب کچھ جس کی وہ آرزو کرے۔ وہ نہ چاہ کر بھی ان خواہشات کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتا ہے اور ان کی طلب میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ لیکن اس کی خواہشات نہ تو کم ہوتی ہیں اور نہ ہی ختم۔ یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے بعد دوسری کی تمنا رکھنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کاروبار سے 100 کروڑ کما لیا تو اب مزید 100 کروڑ کیسے کمائے۔ غرض یہ کہ انسان کی خواہشات اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی ہے۔ اس ساری کشمکش کے دوران انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ اس کا سب کچھ ادھر دنیا میں اس کے ساتھ دفن ہو جانا۔ اس دنیا کی محبت اور رنگینی اسے اس قدر اپنے اندر جکڑ لیتی ہے کہ اسے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اگر میں ہی نہ رہا، میری یہ سب دنیاوی تھگ و دود کس کام کی آخر۔ اس مختصر زندگی میں جس کے اگلے لمحے کا کسی کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ اس نے زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں، وہ ایسے منصوبے بناتا ہے کہ جیسے اسے مرنا ہی نہ ہو، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ انسان کا اپنی خواہشات کے آگے بے بس ہونے کی ایک بڑی وجہ اللہ کے دیے ہوئے پر صبر و شکر ادا کرنے کی بجائے لالچ و ہوس میں مزید کی طلب رکھنا ہے۔ انسان کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی خواہشیں مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ انسان کی خواہشات اور لالچ و ہوس انسان کو بہت گہرائی میں گمراہی میں لے جاتا ہے۔ انسان کے اسی لالچ و ہوس کے بارے میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے، جو دل سے توبہ کرتا ہے۔ بعض اوقات تو خواہشات انسان کے اندر اس قدر بے چینی اور اضطراب کی سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ان کی آرزو میں ہر جائز اور ناجائز ذریعہ بھی استعمال کر لیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کے خیالات ہر وقت صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح ان کو پورا کرے، لیکن انسان کی یہ خواہشات اس کا پیچھا مرنے تک نہیں چھوڑتی، اور شاید ان سے نجات اور انسان کے دل کو سکون
موت کے بعد ہی ملتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اسے اپنی خواہشات کرنے پر قدرت حاصل ہے۔ نہ تو کوئی کسی کو کسی بھی چیز کی خواہش کرنے سے روک سکا ہے اور نہ ہی روک پائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کسی کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خواہشات کا پورا ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک غریب ترین شخص دنیا کی امیر ترین لڑکی سے شادی کی خواہش تو ضرور کر سکتا ہے، مگر اس کی اس خواہش کا پورا ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ آج کل کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مادہ پرستی کے اس دور میں انسان کی خواہشات ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہر کوئی اچھے سے اچھے اور نئے سے نئے کی تلاش میں ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ جب تک انسان کو اچھے سے اچھے کی تلاش نہیں ہوتی وہ کوئی بھی کام محنت سے نہیں کرتا۔ ہمیشہ بہتر سے بہترین کی طرف جانے کے لیے تگ و دود اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی خواہشات ہی ہیں جو اسے آگے سے آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہیں، ورنہ زندگی تو رک سی گئی ہوتی۔ اگر خواہشات ختم ہو جاتی تو جہاں ایک طرف تو خواہش کرنا انسانی فطرت ہے، تو دوسری طرف اپنی خواہش کو پانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا بھی بعض لوگوں کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ کیونکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہوں گے اور دوسروں کی حق تلفی بھی کرتے ہوں گے، جو کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً دنیا کے ہر مذہب میں گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ خواہشات ہی ہیں جو انسان کو اپنے اللہ سے قریب کرتی ہیں، اور خواہشات ہی انسان کو گناہ کی صورت میں اللہ سے دور کرتی ہیں۔ خواہشات ہی انسان کو انسانیت کی خدمت پر اعلیٰ درجوں پر فائز کرتی ہیں، اور خواہشات ہی ہیں جو انسان کو پستی میں دھکیل دیتی ہیں۔ خواہشات ہی انسان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے، تو خواہشات انسان کی بدنامی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ خواہشات کی تکمیل انسان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرا کر انعام و اکرام کا باعث بنتی ہے، تو خواہشات ایک طرف نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ انسان کی خواہشات کا وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا ایک فطری عمل ہے۔ بچپن کی خواہشات بہت سادی اور مختصر ہوتی ہیں، جبکہ بڑھتی عمر کے ساتھ خواہشات پہلے سے بڑی مشکل اور مہنگی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب اس کی خواہشات بالکل بے لگام یعنی اس کے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، جن کی تکمیل کے لیے وہ یا تو محنت کرتا ہے یا پھر شارٹ کٹ کی تلاش کرتا ہے، اور یہی شارٹ کٹ انسان کے لیے ضرر رساں بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک سنہری قول ہے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، یعنی کہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ میانہ روی ضروری نہیں کہ صرف اخراجات میں کی جائے، بلکہ میانہ روی کو زندگی کے ہر میدان میں اور ہر موڑ پر اپنایا جا سکتا ہے۔ چاہے کھانا پینا ہو، سونا ہو، پڑھنا ہو، سب ہی معاملات میں اس کی اہمیت ہے۔ رشتوں میں میانہ روی برقرار رکھنا کامیاب زندگی گزارنے کی کنجی ہے۔ خاص طور پر جس طرح ہمارے ملک میں ابھی تک مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم رائج ہے، اس میں تو میانہ روی کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اس نظام میں کسی بھی ایک طرف جھکاؤ گھر کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کو اگر کنٹرول کرنا چاہے تو اس کا واحد حل میانہ روی ہی ہے، کیونکہ جب تک میانہ روی کا زندگی میں عمل دخل نہیں ہوتا تو پھر خواہشات پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ خواہشات کو اپنے تابع کرنے کے لیے انسان کو اپنی اوقات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، یعنی کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کی عادت اپنانی چاہیے۔ کیونکہ ہم جب بھی اپنے سے بڑی حیثیت والوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو ان جیسے بنانے کے لیے بیجا خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، جس میں کامیابی کا حصول تقریباً ناممکن ہی ہوگا۔
جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے سے کم حیثیت اور مرتبے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم خدا کا شکر ادا کریں گے کہ شکر اللہ میاں، آپ نے مجھے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے اچھا نوازا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا اس کا نکلے گا کہ خواہشات کم ہوگی اور میانہ روی بڑھے گی۔ اسلام میں فضول خرچ کو شیطان کا دوست کہا گیا ہے، اور یہ فضول خرچ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، نہ کہ صرف پیسے کا۔ آج کا دور چونکہ خود پرستی اور خود غرضی کا دور ہے، اس لیے ہر کوئی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ سے کسی نہ کسی طرح سے کامیابی حاصل ہو جائے۔ اس کامیابی کو پانے کا طریقہ جائز ہو یا ناجائز، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی خواہشات اور ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر دوسروں کی حق تلفی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسی کامیابی کا کیا فائدہ جو کہ دوسروں کا حق غصب کر کے حاصل کی گئی ہو؟ ظاہر ہے انسان کبھی بھی کسی کا حق مار کر اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے دائمی خوشی اور سکون تو کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جو خوشی جائز طریقے سے اور دوسروں کے حقوق خواہشات کا احترام کر کے حاصل ہوتی ہے، وہ کبھی بھی غلط طریقے سے حاصل یا پھر پوری کی خواہشات سے کبھی بھی جو ہے انسان کو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے ہم جائز ناجائز ہر ذریعہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنی جس زندگی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے زندگی کی؟ یہ کہاں گزرے گی، کیسے گزرے گی، کب تک رہے گی، کتنا ہنسائے گی، کتنا غم دے گی، کتنی خوشیاں دے گی، ختم ہوگی تو کہاں ختم ہوگی، کب ختم ہوگی؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کا خاتمہ دوستوں کے ساتھ قہقہ لگاتے ہوئے ہوگا یا ہسپتال میں کراہتے ہوئے؟ ہم اپنی خواہشات میں کچھ اس طرح ڈوب جاتے ہیں کہ ہم کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ ہم غلط کرتے ہیں، جانتے بوجھتے کرتے ہیں، دل کو تو مطمئن نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی انسان کو صرف اپنی خواہشات کی فکر ہوتی ہے۔ دنیاوی لذتیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، اس کا دل ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کاش موت ٹل جائے، میں اپنی ساری خواہشات پوری کر لوں۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو آپ سب نے پڑھا ہوگا، کہ بادشاہ کے بارے میں، کہ ایک بادشاہ نے ایک درویش سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ درویش نے اپنا کشکول آگے کر دیا اور عاجزی سے بولا، حضور صرف میرا کشکول بھر دیں۔ تو بادشاہ نے فوراً اپنے گلے کے ہار اتارے، انگوٹھیاں اتاری، جیب سے سونے چاندی کی اشرفیاں نکالی اور درویش کے کشکول میں ڈال دی، لیکن کشکول بڑا تھا، نہیں بھرا۔ لہٰذا بادشاہ نے کیا کہ فوراً خزانے کے انچارج کو بلایا، ہیرے جواہرات کی تھیلیاں لے کر حاضر ہوا، اور بادشاہ نے وہ ساری جو تھیلیاں نا وہ بھی اس کے کشکول میں الٹ دی۔ لیکن ہوا کیا کہ جو جواہرات جو ہیں کشکول میں گرتے گئے، کشکول بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ تمام جواہرات جو تھے وہ غائب ہو گئے۔ بادشاہ کو انسلٹ فیل ہو رہی تھی کہ اس نے خزانے کے منہ کھول دیے لیکن کشکول بھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو خزانے کے بعد وزراء کی باری آئی، اس کے بعد درباریوں اور تجوریوں کی باری آئی، لیکن کشکول خالی کا خالی رہا۔ ایک ایک کر کے سارا شہر خالی ہو گیا، لیکن کشکول خالی رہا۔ آخرکار بادشاہ ہار گیا، درویش جیت گیا۔ تو درویش نے کشکول بادشاہ کے سامنے الٹایا، مسکرایا، سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ بادشاہ درویش کے پیچھے بھاگا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ تو درویش نے مسکرا کر جواب دیا، یہ خواہشات سے بنا ہوا، جسے صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ہم سب کو اس چیز
پہ غور کرنا ہے کہ اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں ہی لگے رہے، یہ خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن کہیں ہم ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے آخرت نہ خراب کر بیٹھیں۔ ضروری ہے کہ اپنی خواہشات پوری کریں، یہ غلط نہیں ہے کیونکہ اس سے انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی خواہشات کا بھی احترام کریں۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا پروگرام پسند کرنے کے لیے۔ ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک کامنٹ کی صورت میں دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے تو کامنٹ باکس میں لکھیں۔ اگلی بار آپ کے ٹاپک پر پروگرام بنایا جائے گا۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان انشا محمد یاسین کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان۔